ناول لانسر 5 مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 11 کپتان بندر غصے کی شدت سے پولیس افسر پر جھپٹا اور پھر جیسے ہی ڈبہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر سڑک پر گیا کپتان بندر نے انتہائی پھرتی سے اسے جھپٹا اور پھر سائیڈ میں کھڑی کار کے نیچے گھس گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ڈبے کی زنجیر تھی۔ نیچے گھستے ہی وہ بجائے آگے جانے کے تیزی سے اسے گھسیٹتا ہوا اس کار کے نیچے سے ہو کر سائیڈ میں کھڑی ایک جیپ کے نیچے گھس گیا اور دوسرے لمحے اس نے ڈبہ اٹھا کر اس جیپ کے نیچے ایک خالی جگہ میں پھنسا دیا اور خود بھی اچھل کر ایک پائپ کے ساتھ لٹک گیا۔ اسے باہر تیز تیز آوازوں کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ بڑے اطمینان سے جیپ کے نیچے دبکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ حرکت میں آئی اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ کپتان بندر بڑی مہارت سے نہ صرف اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا بلکہ اس نے ڈبے کو بھی اچھی طرح سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ڈبے کے ساتھ منسلک زنجیر اس لیے پائپ کے ساتھ اچھی طرح لپیٹ کر اسے اس طرح سے رکھا ہوا تھا کہ جیسے رسی کو رکھا جاتا ہے۔ اب اگر جھٹکے کی وجہ سے ڈبہ پھنسی ہوئی جگہ سے نکل بھی جائے تو بجائے نیچے گرنے کے اس پائپ کے ساتھ لٹک کر رہ جاتا۔ اس طرح کپتان بندر کو اپنا دورہ کام نہ کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ ایک پائپ کے ساتھ چاروں ہاتھوں سے لٹکا ہوا بڑے مزے سے شہر کی طرف رواں دواں تھا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ جیپ جب شہر پہنچ کر کہیں رکے گی تو وہ اطمینان سے ڈبہ کھول کر نکل جائے گا اور سیدھا کرنل رابرٹ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس طرح اس کے خیال کے مطابق وہ کرنل رابرٹ کے سامنے سرخرو ہو جائے گا۔ جیپ خاصی تیز رفتاری سے دوڑی جا رہی تھی کہ اچانک اس کا ایک پہیا کسی گڑھے میں پڑ کر زور سے اچھلا۔ یہ دھچکا اتنا اچانک تھا کہ پائپ سے لٹکے ہوئے کپتان بندر کا سر زور سے ایک بڑے پائپ سے جا ٹکرایا۔ ٹکرانے کے بعد اچانک شدید درد اس کے ذہن میں ابھرا اور اس کا ذہن معاف ہو گیا اور اسی لمحے اس کے چاروں پنجے خود بخود ڈھیلے پڑ گئے اور وہ سڑک پر نیچے گر گیا۔ وہ نیچے اس طرح گرا تھا کہ جیپ کا پہیا یقیناً اس کے جسم کے اوپر سے گزر گیا، لیکن شاید اس کے مقصد میں ابھی موت، اس کی قسمت میں ابھی تک موت نہیں تھی، کیونکہ نیچے گرتے ہی ضرب کی وجہ سے اس کا جسم خود بخود دوسری طرف مڑ گیا اور جیپ کا پہیا اس کے جسم کے ساتھ سے گزرتا ہوا آگے چلا گیا۔ دوسرے لمحے اس کے جسم کا ایک حصہ زوردار ضرب لگی اور اس کے حلق سے چین کی آواز نکلی اور وہ درد محسوس کرنے لگا۔ پیچھے آنے والی کار کے پہیے نے اسے دوسری طرف سے رگڑ ماری تھی اور اس زوردار ضرب نے اسے سائیڈوں سے اچھال دیا اور وہ اچھل کر سڑک کی سائیڈ میں موجود ایک نشیب پر گر گیا جہاں نشیب خاصا تھا۔ اس سے اس کا جسم لڑکتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ اب اس کا ذہن تاریک ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا ذہن بیدار ہوا تو اس کے حلق سے بے اختیار چیخ چیخ کی آوازیں ابھری اور اس نے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر اس کے جسم میں درد کی شدید لہریں دوڑ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کی ہڈی ہڈی چور ہو گئی ہو۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ خون سے تر تھا۔ شاید اس حصے سے پچھلی کار کا ٹکراؤ زیادہ گہرا تھا۔ بہرحال چند لمحوں کی کوشش کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اسی لمحے اسے ڈبے کا خیال آ گیا اور ڈبے کا خیال دندہ ہی اس کے چھوٹے سے ذہن میں بھونچال سا آ گیا۔ ڈبہ تو اس جیپ کے ساتھ بندھا ہوا چلا گیا، وہ تو جیپ کو پہچانتا تک نہ تھا۔ اس کے ذہن میں مایوسی کی لہریں پیدا ہوئی، لیکن ظاہر ہے اب وہ کچھ نہ کر سکتا تھا سوائے واپس کرنل رابرٹ کے پاس پہنچنے کے۔ چنانچہ وہ گرتا بڑھتا آگے بڑھتا سڑک پر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شاید وہ کسی کو پہچان رہا تھا۔ ایک علاقہ اس سے مانوس نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سڑک کے کنارے ایک درخت پر چڑھا، پھر اپنی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق وہ ایک چلتی ہوئی بس کی چھت پر کود گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بس ایک مانوس علاقے میں داخل ہوئی تو کپتان بندر موقع دیکھ کر بس سے کودا اور پھر گلیوں اور سڑکوں سے ہوتا ہوا آخرکار وہ رانا ہاؤس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کرنل رابرٹ کے پاس موجود تھا۔ کرنل رابرٹ شاید اسی کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، کیا ہوا؟ کرنل رابرٹ نے اسے دیکھتے ہی چونک گیا۔ رابرٹ اور چند لمحوں بعد اس نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا۔ کپتان بندر ایک واقعی نیم مردہ حالت میں تھا۔ اس نے اپنی مخصوص بولی میں آہستہ آہستہ سارا واقعہ بتا دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے اٹیک ون ہاتھ سے گیا، نہ جانے وہ جیپ کس کی ہوگی، کرنل رابرٹ نے گہرے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ پھر وہ اسے لے کر باتھ روم میں چلے گئے۔ انہوں نے اس کے جسم سے خون دھویا، پھر ایمرجنسی آکسیجن کی مدد سے اس کے جسم کی ڈریسنگ کر دی
یہ آ گیا کرنل جوزف نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، ہاں تم ایسا کرو، عمران سے رابطہ قائم کر کے میری بات کراؤ، اہم ترین مسئلہ ہے۔ کرنل رابرٹ نے کہا، ٹھیک ہے میں ٹرانسلیٹر کال کرتا ہوں، جوزف نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کرنل رابرٹ نے فریج سے دودھ کی بوتل نکال کر کپتان کو پینے کے لیے کہا اور خود وہاں جوزف کے پیچھے بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری مایوسی کے تاثرات نمایاں تھے۔ ظاہر ہے حالات ایسے ہی کچھ ہو گئے تھے کہ اب اٹیک ون کی دوبارہ دستیابی تقریباً ناممکن ہو چکی تھی۔ فرنٹ پار جیپ خاصی بڑی اور مضبوط جیپ تھی۔ اس میں اس وقت 6 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لمبا تڑنگا اور قدرے بھاری جسم کا آدمی ڈرائیور کے ساتھ تھا، جبکہ باقی افراد پچھلی سیٹوں پر تھے۔ یہ سب ناراک لینڈ کے خفیہ سیکٹری ریڈ بلینڈ سے متعلق تھے۔ ان کا اصل مشن ہمسائے ملک کافرستان میں تھا کہ انہیں ایمرجنسی طور پر ایک مسئلے کے لیے پاکیشیا سے ناراک لینڈ کے سفارتخانے کے سیکنڈ سیکرٹری مسٹر نارشن نے کال کر کے خود ہی پاکیشیا پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ ناراک لینڈ نے پھیلے ہوئے اپنے سفارتخانوں میں سیکنڈ سیکرٹری اسی مقصد کے لیے گئے تھے۔ وہ اس قسم کی سرگرمیوں کی نہ صرف خبر رکھتے تھے بلکہ انہیں بروقت ضرورت کنٹرول بھی کرتے تھے۔ اس طرح کافرستان میں موجودگی کا پاکیشیا میں سفارتخانے کے سیکنڈ سیکرٹری کو بھی علم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مارش نے انہیں لانسر کی مدد کے لیے فوری طور پر کال کر لیا تھا۔ کیونکہ کافرستان اور پاکیشیا کی سروس آپس میں ہتا تھی، اس نے ریڈ ہینڈز کے چیف کی بجائے ہوائی جہاز سے جانے کے بذریعہ پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے کاغذات ہر وقت تیار رہتے تھے کیونکہ ان کا باقاعدہ سفارتی تحفظ انہیں حاصل تھا۔ اس لیے وہ جیپ کے ذریعے بڑی آسانی سے سرحد پار کر کے پاکیشیا میں داخل ہو گئے اور پھر مسلسل سفر کرتے ہوئے وہ جب دارالحکومت میں پہنچے تو وہاں شہر میں داخل ہونے سے پہلے انہیں چیکنگ کے لیے رکنا پڑا اور ان کے سامنے ڈبے اور بندر والی ساری کارروائی پیش آئی۔ چیکنگ ختم کر دی گئی تھی، اس لیے وہ بھی جیپ چلا کر شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ عجیب چکر تھا، وہ بندر مجھے سڑک کے کنارے جاتا تو نظر نہیں آیا تھا، نہ جانے وہ کہاں چھپ گیا تھا۔ جیپ کی پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نے کہا، یہ منشیات کا چکر تھا، ایسے چکر میں عام طور پر ایسے بنائے ہوئے جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ بندر واقعی بے حد ٹرینڈ تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ڈبے سمیت غائب ہو گیا۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھاری جسم کے آدمی نے سراہتے ہوئے جواب دیا، یہ ریڈ ہینڈز کا چیف تھا اور باقی اس کے ساتھی تھے۔ ریڈ بینڈز کے ممبرز یہ گروپ خاص طور پر بنایا گیا تھا، پیشہ ور قاتلوں جیسا گروپ تھا اور لڑائی بھڑائی کے ماہر افراد اس میں شامل تھے۔ ٹسکی نے شاید سیکنڈ سیکرٹری مارش سے طویل گفتگو کے بعد ساری صورتحال کو سامنے رکھتے اس لیے اس جیپ کے ذریعے پاکستان آنے کا پروگرام بنایا تھا، کیونکہ اس جیپ کے نچلے حصے میں ایسے خفیہ خانے بنائے گئے تھے جن میں جدید ترین اسلحہ آسانی سے چھپایا جا سکتا تھا اور خام چیکنگ مشین انہیں چیک نہ کر سکتی تھی۔ مارش نے ان کے لیے ایک رہائش گاہ کا پہلے سے انتظام کر رکھا تھا، چنانچہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے اس رہائش گاہ میں پہنچ گئے۔ تمام اسلحہ جیپ سے نکال کر کمروں میں رکھ دو، شاید اس کے فوری استعمال کی ضرورت پڑ جائے۔ میں مارش سے رابطہ قائم کرتا ہوں۔ ٹسکی نے رہائش گاہ میں پہنچتے ہی جیپ سے اتر کر اندرونی کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس نے جیب سے ڈائری نکال کر اس میں سے مارش کا ٹیلی فون نمبر دیکھا، پھر کمرے میں موجود ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن چند لمحوں بعد اسے ریسیور واپس رکھنا پڑا کیونکہ مارش سنڈرڈ فلیٹ میں موجود تھا۔ وہ 3 گھنٹے پہلے ہی کہیں گیا ہوا تھا اور کہاں گیا ہوا تھا اس کے متعلق سفارتخانے میں کسی کو علم نہ تھا۔ فرینکی، ٹرانسلیٹر خانے سے نکال کر لیا، میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد یہاں کا مشن مکمل کر کے واپس جاؤں، وہاں بڑا اہم کام ہمارے ذمے ہے۔ ٹسکی نے اسلحہ لے کر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نوجوان فرینکی سے کہا۔ فرینکی اسلحہ الماری میں رکھ کر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی تو ٹسکی اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کے اعصاب تن گئے، مگر دوسرے لمحے فرینکی دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ باس، یہ ڈبہ وہی بندر والا ڈبہ، فرینکی نے پرجوش انداز میں کہا۔ اس کے ہاتھ میں وہی ڈبہ تھا جس پر آفیسر سے بندر نے اچک لیا تھا۔ یہ ڈبہ کہیں سے آ گیا؟ ٹسکی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ باقی ممبرز بھی پہنچ گئے، وہ سب حیرت سے اس چمکیلے ڈبے کو دیکھ رہے تھے۔ باس، ٹرانسلیٹر کے لیے میں نے جیپ کا سب سے نچلا خفیہ خانہ کھولا تو مجھے اس ڈبے کی زنجیر لٹکی ہوئی نظر آئی۔ یہ ڈفرینشل پائپ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور ڈبہ
لٹک رہا تھا، میں اسے کھول کر لے آیا ہوں، فرینکی نے کہا۔ اوف، اس کا مطلب ہے بندر نے ڈبہ چھپانے کے لیے جیپ کے نیچے باندھ دیا تھا، لیکن وہ بندر کہاں گیا؟ اور کہیں وہ لوگ ہمارا تعاقب نہ کر رہے ہوں۔ جلدی کرو، باہر جا کر نگرانی کرو۔ اور یہ تو خطرناک مسئلہ بن گیا۔ ڈسکی نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا، اور خود اس کے ساتھی تیزی سے باہر کی طرف لپک گئے۔ حیرت انگیز ڈبہ ہے، یہ ہر طرف سے بند اور نہ جانے کس عادت کا بنا ہوا ہے، کس دھات کا بنا ہوا ہے۔ ڈسکی نے ڈبے کو غور سے دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، باس، یہ ٹرانسمیٹر۔ فرینکی نے باتوں باتوں میں اسے ٹرانسمیٹر دیتے ہوئے کہا، او ٹھیک ہے، ایسا کرو، فی الحال اس ڈبے کو کہیں چھپا دو، اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ ڈسکی نے چونک کر کہا۔ پھر جب فرینکی کی طرف ڈبہ بڑھا اور اس نے ڈبے کو پکڑ کر میز پر رکھ کر اس کی فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ ہیلو چیف آف آر ایکس کالنگ مارش۔ ڈسکی نے مارش کی بتائی ہوئی مخصوص فریکوینسی سیٹ کر کے اسے کال کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک تو رابطہ قائم نہ ہو سکا، لیکن پھر جب وہ مایوس ہو کر ٹرانسمیٹر بند کرنے ہی والا تھا کہ مخصوص بلب جل اٹھا اور دوسرے لمحے دوسری طرف سے آواز ابھری، یس مارش اٹینڈنٹ، تم کہاں سے بول رہی ہو؟ بولنے والے کی آواز خاصی کمزور اور مدھم تھی۔ سر، میں پاکیشیا سے ہی بول رہا ہوں، ہم ابھی پہنچے ہیں، آپ کو فون پر کال کیا، لیکن پتہ چلا کہ آپ کئی گھنٹوں سے کہیں گئے ہوئے ہیں۔ ڈسکی نے کہا، ہاں، میں اسی مشن کے سلسلے میں گیا تھا، مشن بھی کامیاب ہو گیا، لیکن عین موقع پر وہ ڈبہ ہاتھ سے نکل گیا۔ میں اس ٹارزن کی باتوں میں آ گیا اور دوسری طرف سے کمزور لہجے میں کہا گیا، اوہ، کون سا ڈبہ سر؟ آپ کس ڈبے کی بات کر رہی ہیں؟ اس کو اچانک وہ حیرت انگیز اور چمکیلے ڈبے کا خیال آ گیا اور پرسرار طور پر ان کے پاس خود بخود پہنچ گیا تھا۔ ایک چمکیلی سی دھات کا بنا ہوا ڈبہ ہے، وہ ہمارا اصل مشن تھا۔ دوسری طرف سے مارش نے کہا۔ پھر اس نے اس کے کان سے لے کر جنگل میں اسٹارزن کی ملاقات اور آخر میں بندر اور ڈبے سمیت ساری بات بتا دی، اور یہ بتا دیا کہ اگر وہ شخص اسے جھیل سے نہ نکالتا تو شاید وہ اس کی سطح پر نہ ابھر سکتے۔ مارش نے بتایا کہ اس شخص نے اسے جھیل سے نکال کر اس کے کنارے پر ڈال دیا۔ مارش نے بتایا کہ جسم میں کافی دیر تک جھیل کے کنارے پڑا رہا اور اس کے جسم میں شدید درد اور کراہٹیں پیدا ہوئی، اور اب بھی وہ بڑی مشکل سے اپنی کار تک پہنچ کر جنگل سے نکل کر شہر کی طرف آ رہا تھا کہ کار میں موجود ٹرانسمیٹر کال اسے پہنچی۔ اندر علیحدہ جگہ تک کار ٹھہرانے میں سے کئی منٹ گزر گئے۔ اوہ سر، ویری گڈ سر، وہ ڈبہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ ڈسکی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، تمہارے پاس کیا مطلب؟ تمہارے پاس کیسے پہنچ گیا؟ دوسری طرف سے مارش کی آواز لک تیز ہو گئی۔ شاید ڈبے کی اس طرح اور اسٹار برآمدگی کو سنتے اس کی ساری تھکاوٹ اور پریشانی دور ہو گئی تھی، اور جواب میں ڈسکی نے چیکنگ سے لے کر ڈبے تک کی برآمدگی کی ساری روایات سنا دی۔ اوہ ویری گڈ، حیرت انگیز اتفاق ہے، انتہائی حیرت انگیز، یہ تو حال ہی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں خود ابھی تمہارے پاس آ رہا ہوں اور میں خود اس ڈبے کو دیکھ لوں گا، تم لوگ اسے مت کھولنا، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی اور ڈبہ ہو۔ بمشکل وہاں پہنچ کر میں خود لایا عمل طے کر لوں گا۔ لانسر کو تم جانتے ہی ہوگے، سپر ایجنٹ لانسر 5۔ مارش نے مسرت سے ٹپکاتے ہوئے لہجے میں کہا، یس سر، میں اچھی طرح جانتا ہوں سر۔ ڈسکی نے جواب دیا، اوکے اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ڈسکی نے ہنستے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ شاید اس کی زندگی کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ ڈسکی نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر پہلے تو ان سے کسی نگرانی یا تعاقب کی رپورٹ لی، لیکن سب کا جواب یہ تھا کہ کوئی مشکوک آدمی ارد گرد موجود نہیں ہے، تو اسے تسلی ہو گئی۔ پھر اس نے ساری حقیقت انہیں بتائی کہ وہ بھی اس حیرت انگیز اتفاق پر حیران رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کار پہنچی۔ ڈسکی سے مسافہ کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے ڈبے کا معائنہ کیا۔ بالکل یہی ہے، قطعاً یہی، ویسے حیرت انگیز اتفاق ہے، میرے خیال میں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ مارش نے مطمئن اور مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا، اور ڈسکی نے بھی خوشی سے اچھلتے ہوئے سانس لیا، لیکن اس ڈبے میں ہے کیا کوئی منشیات وغیرہ ہیں؟ ڈسکی نے پوچھا۔ نہیں، منشیات کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تم جانتے ہو کہ سپر ایجنٹ معمولی چیزوں کے لیے کسی دوسرے ملک میں نہیں بھیجے جاتے، اس میں ناراک لینڈ کا کوئی بہت عام راز ہے۔ بہرحال مجھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں، اور نہ ہی مجھے جاننے کی ضرورت ہے۔ مارش نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ڈسکی بھی خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد لانسر اور فیلیا بھی وہاں پہنچ گئے۔ لانسر نے عزیزوں کے اسی انداز میں سب سے پہلے ڈبے کا معائنہ کیا
اور پھر اس کے چہرے پر بھی مسرت کے رنگ بکھر گئے جب اسے ڈبے کی جھیل سے برآمدگی سے لے کر یہاں تک پہنچنے کی تفصیلات کا علم ہوا تو وہ بھی بے حد حیران ہوا، کیونکہ معاش نے اسے ٹیلی فون کال پر مختصر انداز میں بتایا تھا۔ تفصیل کا سلم یہاں کر ہوا تھا۔ سر، آپ نے اس نگرانی کرنے والے کا کیا کیا؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی نگرانی ہو رہی ہے۔ معاش نے اچانک ایک خیال آتی چونک کر پوچھا، اس کی لاش اشکا پر پڑی ہے۔ تمہاری کال ملنے کے بعد تھوڑا سا ڈرامہ کھیلا گیا اور وہ نگرانی کرنے والا احمق اس ڈرامے میں پھنس کر کوٹھی کے اندر پہنچ گیا، جہاں میں نے اس کی پشت میں گولی مار کر اسے ختم کر دیا۔ لانسر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ اب سر، اس ڈبے کا کیا کرنا ہے؟ میں اسے لے جاؤں؟ معاش نے سنجیدہ لہجے میں کہا، نہیں، اب صورتحال بدل چکی ہے۔ وہ ٹارزن جو عمران ہی تھا وہ تمہیں یقیناً پہچان گیا ہوگا، اور اس ڈبے کی گمشدگی کے ساتھ ہی انہیں سفارت خانے کی نگرانی شروع کر دینی ہے، اس لیے اب اسے اس ملک سے نکالنے کے لیے کوئی اور تجویز سوچنا پڑے گی۔ لانسر نے کہا، جناب، ہم لوگ ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آئے۔ اگر آپ کہیں تو یہ ڈبہ ہم چھپا کر کافرستان لے جائیں اور وہاں کے سفارت خانے کے ذریعے اسے ناراک لینڈ بھجوا دیا جائے۔ ٹسکی نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، اوہ گڈ، یہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ تمہاری طرف تو کسی کا خیال بھی نہ جائے گا۔ ویری گڈ، یہ تجویز بالکل درست رہے گی۔ نگرانی کرنے والے کے قتل کا عمران کو پتہ چل جائے گا، اس لیے وہ یقیناً اب موچے پہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے میں اب یہیں چھپا رہوں گا۔ جب کچھ دنوں تک معاملات سرد پڑ جائیں گے تو نئے میک اپ اور کاغذات کی مدد سے میں اور فلیا بھی نکل جائیں گے۔ لانسر نے تجویز پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لیکن ریڈ ہینڈز آج ہی بکیشیا میں داخل ہوئے ہیں۔ اگر یہ فوری طور پر واپس گئے تو ہو سکتا ہے کسٹم حکام مشکوک ہو جائیں۔ فلیا نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا، اوہ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ 1-2 روز یہاں گزار کر بھی واپس جا سکتے ہیں۔ سب سے عام بات یہ ہے کہ ان کے متعلق کسی کو علم نہیں، لانسر نے کہا۔ اور پھر یہ طے ہو گیا کہ لانسر اور فلیا اب یہیں رہیں گے، اور 2 روز بعد ریڈ ہینڈز گروپ ڈبے سمیت واپس کافرستان جا رہا ہے۔ جب ڈبہ کافرستان کے سفارت خانے کے ذریعے ناراک لینڈ پہنچ جائے گا تو معاش لانسر کو اطلاع دے گا، اور پھر لانسر اور فلیا بھی نئے میک اپ میں خاموشی سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ یہ طے ہونے کے بعد معاش نے واپس سفارت خانے جانے کی اجازت مانگی۔ بس محتاط رہنا، کسی صورت میں اس جگہ کی نشاندہی نہ ہو۔ لانسر نے کہا، میں سمجھتا ہوں جناب، آپ بے فکر رہیں۔ ویسے بھی ان کے نظریے کے مطابق ڈبہ وہ پہلے مجھ سے چھین کر جا چکے ہیں، اس لیے اب ان کے تصور میں بھی نہ ہوگا کہ ڈبے کے متعلق مجھے علم ہے۔ وہ یقیناً اسے شہر میں ڈھونڈتے پھریں گے۔ بہرحال پھر بھی مجھے محتاط رہنا ہوگا، معاش نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر لانسر اور ٹسکی سے مصافحہ کر کے وہ باہر کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ جیپ کا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ جیپ تھی کہ وہ کار بھی ہو سکتی ہے؟ اس نے کپتان بندر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ جوزف کی کار ملتی ہی اسپتال سے سیدھا رانا واپس آ گیا تھا۔ یا کرنل رابرٹ نے اسے ساری تفصیل بتا دی، اور کپتان بندر نے اسے شک کرتے ہوئے کرنل رابرٹ کو کوئی جواب دیا۔ وہ جیپ ہی تھی۔ دراصل میرے پاس ایک بڑی ٹرم بار جیپ تھی جسے میں اکثر شکار کے لیے استعمال کیا کرتا تھا، اور کپتان اس کے ایک پرزے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے کہا ہے کہ اس کا نچلا حصہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے کہ ہمارے پاس سبز رنگ کی جیپ کا تھا۔ کرنل رابرٹ نے اپنے ترجمانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے کہا، اور واقعی جب میں وہاں پہنچا تو ایک ٹرم پار جیپ جس کا رنگ نیلا تھا وہ کھڑی ہوئی تھی، اور اس کا ماڈل بھی نیا تھا، پولیس کی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ عمران نے چونکتے ہوئے کہا، پھر تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعی اس ٹرم پار کار کے نیچے، جیپ کے نیچے ہوگا۔ کرنل رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب میں اسے ڈھونڈوں گا۔ عمران نے باعتماد لہجے میں کہا، اور پھر اٹھ کر تیزی سے ٹیلی فون والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2 دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی، عمران بول رہا ہوں، ڈبے کی تلاش کے بارے میں کوئی رپورٹ؟ عمران نے پوچھا۔ ممبر نے ساری جگہوں کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ڈبے اور بندر کا کہیں پتہ نہیں چلا، اور اب بھی تلاش کر رہے ہیں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ بندر رانا ہاؤس پہنچ گیا، لیکن اٹیک ون کے بغیر۔ اٹیک ون اس نے ایک جیپ کے نیچے فیشل پائپ کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ وہ خود بھی وہیں چمٹا ہوا تھا، لیکن ایک جھٹکے سے وہ گر گیا اور زخمی ہو گیا، لیکن وہ گرتا بڑھتا رانا ہاؤس پہنچ ہی گیا۔ میں نے کرنل رابرٹ کے ذریعے اس سے بات کی تھی تو پتہ چلا کہ وہ جیپ رن پار تھی۔ جب میں دفتر کے پاس پہنچا تو میں نے ایک نئے ماڈل کی ٹرم پار جیپ کو جاتے دیکھا تھا۔ اس کا رنگ ویسا تھا، اس پر سنہری پٹیاں تھیں، اور جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے اس پر کافرستان کی نمبر پلیٹ موجود تھی۔ تم ایسا کرو کہ ممبرس کو فوری طور پر اس جیپ کی تلاش میں لگا دو، تاکہ میں بھی اسے ڈھونڈتا ہوں۔ اگر اس کا پتہ چل جائے تو مجھے ٹرانسمیٹر پر کال کر لیں۔
عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس پر کافرستان کی نمبر پلیٹ تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گروپ اصل میں سرحد پار کر کے اس طرف آ رہے، وہاں سے بھی اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے، میں پہلے وہاں فون کر کے پتہ کروں، لیکن وہاں سے ان کی منزل کا ہی پتہ چل سکتا ہے کہ وہ دارالحکومت میں ٹھہرے گی یا آگے بڑھ جائے گی، ان تفصیلات کا تو پتہ نہیں چل سکتا۔ تو میں بس وہ کہو کہ وہ فوراً اسے تلاش کریں اور صدیقی کو کہہ دینا کہ وہ شہر سے باہر جانے والی سڑکوں پر بھی اس سے چیک کرے، شاید وہ دارالحکومت سے نکل کر کسی اور شہر جا رہی ہو۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر کراڈل دبا دیا، پھر اس نے انکوائری کا نمبر گھمایا اور انکوائری آپریٹر سے اس نے پروگرام پہ سرحد کے چیکنگ آفیسر کا نمبر معلوم کر کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس گردامپور بارڈر کا کیا بات ہے؟ چند لمحوں بعد ہی ایک آواز سنائی دی، ڈائریکٹر مینیجر سینٹرل انٹیلیجنس اسپیکنگ، چیف آفیسر سے بات کراؤ۔ عمران کا لہجہ یکلخت تک مانا ہو گیا۔ یس سر۔ جی سر، ہولڈ آن کیجیے سر، دوسری طرف سے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد ریسیور میں ایک آواز اتری، میں سر، میں صدیقی بول رہا ہوں۔ چیف آفیسر حکم فرمائیے۔ لہجہ مردانہ تھا۔ مسٹر صدیقی آج کسی وقت کافرستان سے ایک ٹام پار جیپ پاکستان میں داخل ہوئی ہے، مجھے اس کے متعلق معلومات چاہیے۔ عمران نے اسی طرح سخت اور کہلوانہ لہجے میں کہا، ٹام پار جیپ؟ ایک منٹ سر، میں پتہ کرتا ہوں سر۔ دوسری طرف سے چیف آفیسر نے کہا، ریسیور میں چند لمحے خاموشی رہی۔ یس سر، 4 گھنٹے پہلے ٹام پار جیپ نے بارڈر کراس کیا ہے جناب، ریکارڈ میں موجود ہے سر۔ صدیقی کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ کتنے آدمی تھے؟ اور اس میں عمران نے پوچھا۔ ایک ڈرائیور اور 5 آدمی تھے، ان کے پاس کاغذات وغیرہ سب کچھ تھے، وہ سب ناراک لینڈ کے باشندے تھے جناب، سیاحت ویزا تھا ان کے پاس۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ناراک لینڈ کا نام سنتے عمران کی آنکھیں پھیلتی گئی۔ سیاحت ویزا تھا تو ان کی آئندہ منزل کی تفصیلات بھی درج تھی آپ کے پاس؟ عمران نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ یس سر۔ انہوں نے 4 روز دارالحکومت میں رہنے کے بعد واپس کافرستان جانا ہے کیونکہ ان کا مین کیمپ کافرستان میں ہے۔ صدیقی نے جواب دیا۔ دارالحکومت میں کس جگہ رہنا ہے انہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا سر کوئی پتہ نہیں، اس میں لوگ ہیں، ظاہر ہے کسی ہوٹل میں ہی رہیں گے۔ سر کوئی گڑبڑ ہے؟ ہم نے تو یہاں جیپ کو اچھی طرح چیک کیا تھا سر، صدیقی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، فی الحال کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کوئی واضح کلیو تو نہ مل سکتا تھا، البتہ ناراک لینڈ نے اسے چوکنا کر دیا تھا، لیکن پھر اس نے خیال جھٹک دیا کیونکہ کافی خفیہ بات تھی اور اس کا براہ راست کوئی تعلق اس کیس سے نہ تھا۔ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ٹیلی فون والے کمرے سے نکل کر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ دارالحکومت کے ہوٹلوں میں چیک کر لے، لیکن اس سارے قصے میں ایک بات سیٹ نہ ہو رہی تھی اور وہ تھا لانسر اور سیلیا کا اچانک فرار۔ آخر وہ گئے کہاں؟ ایک ہی صورت ہو سکتی تھی، کس فرق کھانے والوں نے نکال کر کے صورتحال بتائی ہو تو وہ ٹائیگر کو گولی مار کر نکل کھڑے ہوں تاکہ اٹیک ون کو خود تلاش کرے، لیکن وہ کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ کہیں نہیں کر سکتے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ ابھی وہ خاصی تیز اور ابھری ادھیڑ پن میں مصروف تھے کہ کار کے ڈیش بورڈ سے ٹرانسمیٹر کی مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران نے کار کی رفتار آہستہ کر کے اسے سائڈ پر کرتے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، تنویر کالنگ عمران۔ بٹن دبتے ہی تنویر کی آواز سنائی دی۔ یس عمران، اٹینڈنگ یو، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، ٹام پار جیپ آسٹر کالونی میں دیکھی گئی ہے، اس میں ڈرائیور سمیت 6 غیر ملکی سوار تھے، انہوں نے ایک دکان سے سگریٹ خریدے ہیں، میں وہاں سے سگریٹ خریدنے کے لیے رکا تو بس اچانک میں نے پوچھ لیا، تنویر نے کہا۔ مسٹر کار کے پاس کون سے چوک سے انہوں نے سگریٹ خریدے ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ پہلے چوک سے، تنویر نے جواب دیا۔ اوکے، تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا۔ ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے کار آگے بڑھا دی۔ اب وہ خاصی تیز رفتاری سے آسٹر کالونی کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔
آسٹر کالونی شمالی حصے میں ایک جدید ترین کالونی تھی۔ وہ اس کالونی میں خاصی بڑی اور مہنگی کوٹھیاں تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ شہر کراس کر کے وہاں پہنچے ہوں گے، اور اس بات سے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کسی ہوٹل کی بجائے کسی رہائش گاہ کی طرف گئے ہوں گے، کیونکہ تمام قابل ذکر ہوٹل راستے میں پڑتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آسٹر کالونی کے پہلے چوک میں پہنچ گیا۔ تنویر وہاں اپنی کار سمیت موجود تھا۔ تنویر کے بتانے پر وہ سیدھے سگریٹ کاؤنٹر کی طرف بڑھا، پھر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا